صحابہ کرام کی قبریں آخر کیوں کھولی گئیں؟ یہ سوال سنتے ہی ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آئی کہ صدیوں بعد قبروں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور جب وہ قبریں کھولی گئیں تو وہاں ایسا کیا منظر سامنے آیا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ کیا واقعی کچھ افراد نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا؟ آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کا ذکر کریں گے جس کا تذکرہ مختلف اسلامی روایات اور تاریخی مصادر میں ملتا ہے۔ عام طور پر جب کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا جسم مٹی میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم اسلامی عقیدے کے مطابق انبیاء کرام کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے اجسام کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح بعض شہداء اور نیک لوگوں کے بارے میں بھی مختلف تاریخی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں قبریں کھولنے کے بعد لوگوں نے کوئی غیر معمولی منظر دیکھا ہو؟ روایات کے مطابق سن 1932 میں عراق میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بہت سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کر دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے قریب واقع بعض قبروں میں پانی داخل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان قبروں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو لوگوں میں غیر معمولی تجسس پیدا ہو گیا۔ ہر شخص یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر قبریں کیوں کھولی جائیں گی اور اگر کھولی گئیں تو وہاں کیا منظر سامنے آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس معاملے پر علماء اور حکام نے مشاورت کی تو قبروں کو احتیاط کے ساتھ کھولنے اور ضرورت پڑنے پر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر اصل حیرت تو ابھی باقی تھی۔ جب قبروں کی کھدائی شروع ہوئی تو ہزاروں افراد اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ہر شخص کی نظریں انہی قبروں پر مرکوز تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد وہ کیا دیکھنے والے ہیں۔ آخر جب پہلی قبر کھولی گئی تو وہاں کیا منظر تھا؟ یہی وہ لمحہ تھا جس نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب پہلی قبر کھولی گئی تو وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اسی طرف جم گئیں۔ روایات کے مطابق قبر کے اندر پانی موجود تھا، لیکن جب مٹی ہٹائی گئی تو وہاں موجود لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے انہیں حیران کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جسد مبارک اور کفن محفوظ حالت میں تھے، جیسے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حاضرین پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنی حیرت کا اظہار کر سکے۔ تاریخی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے افراد بھی موجود تھے جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ایک غیر مسلم شخص جس کے بارے میں بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یورپ سے آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ روایات کے مطابق اس نے وہاں موجود علماء سے اسلام کے بارے میں سوالات کیے اور پھر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ اس واقعے کی تمام تفصیلات مختلف تاریخی کتابوں میں ایک جیسی نہیں ملتی، لیکن یہ روایات کئی برسوں سے اہل تاریخ کے درمیان نقل ہوتی رہی ہے۔ قبروں کو کھولنے کا مقصد بے ادبی کرنا نہیں تھا،
بلکہ بتایا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی مسلسل ان قبروں کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اسی لیے تمام کارروائی علماء، حکام اور لوگوں کی موجودگی میں نہایت احتیاط کے ساتھ انجام دی گئی۔ جب ضروری کارروائی مکمل ہو گئی تو ان کا مقصد ان مقدس اجسام کو احترام کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام اور شہداء کے بارے میں تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جو غزوہ احد کے شہداء سے متعلق ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا اور تقریباً 40 سال بعد جب ایک شہید کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، یہ جان کر شاید آپ کی حیرت پہلے سے بھی بڑھ جائے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا 1932 کے اس واقعے کے بارے میں مختلف تاریخی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ میں ایک مشہور واقعہ غزوہ احد کے شہداء سے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ کئی سال بعد جب ایک ضرورت کے تحت اس مقام پر تبدیلی کی گئی اور بعض قبروں کو منتقل کیا گیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ شہداء کے اجساد محفوظ حالت میں پائے گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کے زخم تازہ محسوس ہوتے تھے۔ ان روایات کو اہل تاریخ نے مختلف کتابوں میں نقل کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں شہید کے بلند مقام سے آگاہ کرتی ہے، البتہ ان کی زندگی کی حقیقت اور کیفیت کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے زمین پر ان کے اجسام کو کھانے کو حرام کر دیا ہے، جبکہ صحابہ کرام اور دیگر نیک لوگوں کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کی تفصیلات مختلف تاریخی روایات میں محفوظ ہیں۔ ان واقعات سے ایک اہم سبق ضروری ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا مقام بہت بلند فرماتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ نیک اعمال، اخلاص اور اللہ کی اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان اور نیک عمل خاتمۃ البخیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ معلوماتی لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اور تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔